میرے چینل پہ تقریباً 10% ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 2 سے 3 دفعہ ایسے میں اپلائی کیا اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اکثر وہ لوگ ریٹرن ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں۔ ریٹرن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ کا 90% سلیکشن کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ آسانی سے فزیکل اور میڈیکل پاس کر لیتے لیکن بعد میں وہ ریٹرن میں رہ جاتے، تو یہ ویڈیو اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ریٹرن ٹیسٹ پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ انگلش میں ہوتا ہے اور اسے پاس کرنے کے لیے آپ کو کڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسی ضروری ہدایت آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جنہیں فالو کر کے آپ انٹرویور یا پھر ٹیسٹ لینے والے پہ اچھا امپریشن ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور یہ میں خود سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ پورا ایک نوٹ بنا ہوا ہے، یہ چیزیں ساری لاگو کی جاتی ہیں ASF کی جانب سے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے تحریری، عملی اور جسمانی ٹیسٹوں کے دوران 100% شفافیت، ایمانداری اور غیر جانبداری کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔ یعنی ان چیزوں کا واضح مطلب یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا ٹیسٹ سینٹر میں پلانا سفارش ہے یا میرا پلانا ریفرنس ہے، وہ مجھے اچھے مارکس دلائے گئے، مجھے ایسے کرے گا ویسے کرے گا۔ ان چیزوں کو آپ بالکل ذہن سے نکال کے ٹیسٹ سینٹر میں داخل ہو جائے۔ اپنے ساتھ اوریجنل CNIC، اس کے علاوہ ڈومیسائل، جتنا بھی دستاویزات ہے آپ کے اوریجنل جو کہ وہاں پر ریکوائرڈ ہے، وہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں۔ ASF کا عملہ آپ کی معاونت کے لیے تلاشی اور چیکنگ آپ کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے مفید ہے، تاکہ کسی غیر قانونی اور ناقابل تلافی نقصان سے بچا جا سکے اور امتحانی حال میں مکمل طور پر عمل کو انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کیا جا سکے۔ آپ سے نظم و ضبط اور تعاون کی امید ہے۔ نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے اپنے ساتھ کسی بھی قسم کے غیر قانونی ممنوع مواد، تحریری نوٹس، کاغذ، سادہ کاغذ، کتاب، ڈکشنری، باکس، پینسل، اینک، ایسی چیزیں، یعنی ایسے جو آپ اپنے ساتھ اشیاء لاتے، ایکسٹرا جو آپ چیزیں لاتے ہیں کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کسی دوسرے سے بات چیت کرنا، کوئی کاغذ مواد دوسرے سے لینا یا دینا امتحانی ضابطے کے قطعی خلاف ہے، ایسی صورت میں آپ کا پرچہ مسترد کیا جائے گا۔ ان سب کے باوجود اگر آپ پھر بھی اپنے ساتھ تلاشی کے باوجود سامان لے جاتے ہیں تو یہاں پر لکھا بھی ہے برآمد ہونے کی صورت میں پیپر کو نااہل قرار دیا ہے، مطلب آپ کو بھی اور پیپر کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جیسے موبائل فون اور الیکٹرک جتنے بھی چیزیں ہیں بشمول گھڑی والا موبائل یا ایسا کوئی الیکٹرانک یہاں پر ڈیوائس الاؤ نہیں ہے، یہ سب برآمد ہونے کی صورت میں آپ کو پھر امتحانی حال سے نکال دیا جائے گا، وہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 6 پہ لکھا ہوا ہے اس عمل کو یقینی بنایا جائے کہ آپ واش روم، رفع حاجت سے فارغ ہو کر امتحانی حال میں داخل ہیں، یعنی پھر آپ ڈیورنگ ٹیسٹ جب آپ کا ریٹرن ٹیسٹ چل رہا ہو تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلانے کا فون آ رہا ہے یا میری ایمرجنسی ہے، پلانا ہے ڈنگانا میں واش روم جا رہا ہوں، یہ چیزیں پھر بعد میں الاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ باہر جاتے بھی ہیں کسی صورت تو پھر واپس آنا آپ کا مشکل ہے ٹیسٹ میں دوبارہ۔ صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹیسٹ سے پہلے جتنی بھی آپ کی مسئلے مسائل ہے وہ نپٹائے، پھر آپ اس کے بعد واش روم جانا ہو جو بھی ہو اس کے بعد آپ ریٹرن ٹیسٹ میں جائیں۔ نمبر 7 پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ صرف کالی یا نیلی سیاہی کا استعمال کر سکتے ہیں، کچی پینسل یا اس کے علاوہ دیگر رنگ روشنائی والی پینسل جتنے بھی ہیں یا پھر پین ہیں ان کا استعمال اگر آپ کرتے تو آپ کے نمبر 0 لگا دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ تحریری امتحان والے دن مقررہ وقت پہ تحریری مرکز پر پہنچیں، اپنی قطار میں انتظار کریں۔ یہ چیزیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر 9 پہ یہاں پر لکھا ہوا ہے حفاظتی نقطہ نظر سے تلاشی کے علاوہ آپ کی تلاشی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، یعنی اگر آپ شک کی اس میں آتے ہو تو پھر آپ کی تلاشی کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ پہ شک ہو کہ یار یہ بندہ کسی سے بات کر رہی، ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، پھر نقل کا استعمال کر رہے تو پھر ان چیزوں پہ آپ کی تلاشی کسی بھی وقت لی جا سکتی ہے اور پھر آپ کو باہر کر دیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ایسے کوئی مواد آپ سے برآمد ہوتا ہے تو۔ نمبر 10 پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے امتحانی مراکز میں لمحہ بلمحہ ہونے والے اعلانات یا اناؤنسمنٹ کو غور سے سنیں۔ امتحانی قواعد اور کمپیوٹرائز جوابی کاپی اور قواعد کے اندراج کے دوران اناؤنسمنٹ کو بھی انتہائی غور سے آپ نے سننا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے، کیسے آپ نے فل کرنا ہے، وہ آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں جب آپ کو دیتے ہیں آنسر شیٹ یا پھر کوشچن پیپر، تو ان پہ سارا انسٹرکشن جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے سمجھاتے ہیں اناؤنسمنٹ کے ذریعے، اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اور پھر جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے غور سے سنا ہے، ایسے نہیں کہ آپ بس لکھتے رہیں۔
نمبر 11 پہ یہاں پر لکھا ہوا ہے انویگیلیٹر کو بار بار بلانے یا کچھ پوچھنے پر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا عملے سے کسی بھی قسم کی مدد نہ مانگے، یعنی آپ ان سے یہ کوئی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کو کوئی آنسر بتائیں گے یا آپ ایسا کوئی مدد لیں گے ان سے۔ نمبر 12 پہ لکھا ہوا ہے دائیں بائیں یا پیچھے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، اس میں آپ کا خود نقصان ہوگا۔ نگرانوں کے علاوہ CCTV آپ کی تمام حرکات کو نوٹ کر رہی ہوگی۔ آپ کے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ بیٹھے ان کے پاس ڈیفرنٹ کوسچن پیپرز ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ اپنا وقت ضائع کر لیں گے، اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے، بلکہ جو آپ کے پاس جتنا نالج ہے بس اس کا استعمال کر کے پیپر کو فل کریں۔ نمبر 13 پہ یہاں پر لکھا ہوا ہے پیپر یعنی پرچہ جب آپ حل کر رہے ہوتے ہیں، چپکنے والی ٹیب یا پر ربڑ کا استعمال کی اجازت نہیں، یعنی جب آپ اریسر کا یا آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو پھر آپ بلینکو کا یوز کرتے، تو ان چیزوں کا یہاں پر کوئی وہ نہیں، یہ چیزیں الاؤ نہیں ہے، پھر ربڑ ٹیپ کا استعمال کریں گے تو یہ چیزیں الاؤ نہیں ہے۔ آپ سے جو غلط ہوتا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، آگے بڑھیں۔ اپنے پرچے یا جوابی کاپی اور ویب سائٹ پر موجود ہدایت پر عمل کرے، جوابی شیٹ یا آنسر شیٹ جسے کہتے ہیں کو فولڈ نہ کرے، ٹرن نہ کرے، رول نہ کرے اسے، یا اس پر غیر ضروری کوئی آپ لکھتے ہیں کچھ اپنا نام یا اس سے ویسے کوئی لکیریں نکالتے ہیں تو یہ چیزیں ان کا پھر منفی نتائج کا اثرات مرتکب ہوں گے، یعنی اس سے پھر منفی جو نتائج ہوں گے ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی آپ نے ہر وقت ایکٹیو اور پوزیٹیو رہنا ہے، یہاں پر ہر چیز کے لیے آپ نے ریڈی رہنا ہے۔ اس امر کو دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ امتحانی نگرانوں کو کسی بھی قسم کی غیر قانونی مدد سے منع کیا گیا، یعنی جو کہتے ہیں کہ میں سفارش لگا رہا ہوں، فلانا کر رہا ہوں، میرا تو ٹیسٹ سینٹر میں فلانا سفارش ہے یا ریفرنس ہے، یا میرا والد ان کو کال کرے گا، یا پھر میں نے ایسی سفارش لگائی پلانے کی سائن لائی ہے تو وہ مجھے پھر ایسے کچھ دے دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر 2-3 چیزوں کو یہاں پر ایسے بار بار ہائی لائٹ کیا گیا ہے، مینشن کیا گیا کہ ان چیزوں کو ذہن سے نکال لیں، ان سے کسی بھی قسم کی معاونت ہنٹ کی درخواست نہ رکھیں، یہ آپ کے لیے نگرانوں اور دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، یعنی آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ نمبر 16 پہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قبل از وقت پرچہ یا پیپر مکمل کرنے کی صورت میں آپ اپنی نشست نہیں چھوڑ سکتے، یعنی آپ اپنا سیٹ نہیں چھوڑ سکتے، آپ وہاں سے جا نہیں سکتے جب تک آپ کا 1 گھنٹے کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے، جو آپ کا 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے آپ کو پیپر دینے کے لیے، آپ کا جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو سب کو ایک ساتھ باہر بھیجا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ جو کمپلیٹ کرے گا پہلے وہ باہر جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آرام سے پیپر حل کرے، آپ کا کوئی آنسر غلط نہ ہو، آپ کا 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے پورا اس پہ اسپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 17 پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تمام امیدواروں پر لازم ہے کہ وہ امتحانی مرکز میں داخلے سے لے کر امتحانی مرکز چھوڑنے تک تمام قوانین و ضوابط ہدایات جتنے ہیں ان کا احترام کرے، ایسا نہ کرنے پر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی غلط حرکت کو مرتکب ہونے پر آپ کو سزا ہو سکتی ہے، یعنی یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کسی قسم کا غلط رویہ، دوسرے ساتھی کا نقل کرنا، غیر قانونی مدد، یا کسی سے ایسا کوئی بات کرنا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ میرے لیے ہیلپ کروا دے، ایسا کروا دے، ویسا کروا دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہوئے پکڑے جاتے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی مشکوک حرکت یا غیر اخلاقی، ایسی بہت سارے یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ میرا ان بھائیوں کو یہ رائے ہے کہ آپ یہ بالکل نہ سوچیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، گورنمنٹ جاب نہیں کرتا، میرا تو فلانے سینٹر میں بندہ نہیں ہے، میں تو پاس نہیں ہوں گا، اگر میں پاس ہو بھی گیا تو وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے۔ دیکھیں، اگر ایس ایف میں 200 پوسٹ آتے تو اس کے لیے 50,000 لوگ اپلائی کر دیتے، اب اس میں ایس ایف کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ سب کو کیوں سلیکٹ نہیں کرتے، ان کو جتنے بندے چاہیے ہوں گے وہ اتنے ہی سلیکٹ کریں گے، اور وہ جو قابل ہوں گے 200 بندے، ان سب میں سے 200 کو وہ چنتے ہیں، تو ظاہر ہے ان سب میں سے 50,000 میں سے 200 نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ سب یہ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100 میں سے 101% آپ محنت کریں، سب سے اچھے مارکس لے آئے، سارے جتنے بھی ان کے ٹیسٹ انٹرویوز ہیں ان کو پاس کرے، تب آپ کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، ایسے آپ پاس نہیں ہو سکتے۔ تو مایوس نہ ہو، اگر آپ اس قابل ہے، اہل ہے اس چیز کے لیے تو پھر محنت کرے، آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سیٹ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے گروپ میں یہ پوچھا تھا کہ میں ایس ایف
ٹیسٹ کے ریلیٹڈ ایک سیریز بنانا چاہ رہا ہوں، ایک سبجیکٹ کا پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح، پھر 5 سبجیکٹ، اس کے علاوہ جتنے بھی انٹرویوز کے لیے گائیڈنس ہیں، باقی سارے جتنے مطلب آپ کو گائیڈ کروں گا سب کچھ. تو کیا میں یہ ویڈیو بنا لوں؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل بنا لیں، ہم دیکھیں گے، لیکن میں نے کہا یہ ویڈیو 30 منٹ کی ہوگی، اگر آپ پوری دیکھیں گے تو اس سے میرا واچ ٹائم انکریز ہوگا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل دیکھیں گے، آپ اپلوڈ کریں. تو اگر آپ اپنی قیمتی رائے مجھے کمنٹ میں دیں گے کہ ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، ہمیں بناؤ یہ ویڈیو یا نہ، مطلب اس پہ میری محنت زیادہ لگتی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. تو اگر آپ کمنٹ میں بتائیں گے میرے لیے آسانی ہوگی. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.